آج کے درس میں بہت مختصر طور پر سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا خلاصہ پیش کریں گے، بہت مختصر۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں بھی ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکے تھی۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1800 تسلی بتائی ہے اس بات کے اوپر کہ مکہ کے اندر مشرکین کی مخالفت حد سے زیادہ ہو رہی ہے اور مسلمانوں پر ظلم اور جبر کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ سے باہر نکل کر مسلمانوں نے نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اکیلے توحید کی آواز لگائی، آپ بھی توحید کی آواز اکیلے لگائیں۔ ان کے مقابلے میں فرعون تھا اور آپ کے مقابلے میں اس امت کا فرعون ابو جہل ہے اور مکہ کے سارے کافر ہیں۔ تو جس طرح اللہ نے فرعون اور اس کی پوری طاقت کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی ان تمام لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا اور اللہ تعالیٰ مکے میں فاتحان داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اے موسیٰ اور ہارون، فرعون کے پاس جاؤ توحید کی دعوت لے کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان کر، زبان کی جو لکنت ہے اس کو ختم کر دے تاکہ میری بات سمجھ سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی آدمی انسان کام کرے تو اس کی تیاری ضروری ہے، اور اس میں سب سے اہم کردار دعوت میں زبان کا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے، واقعی ہارون وافصح منی لسانا، ان کی زبان ہم سے زیادہ فصیح ہے، ان کی زبان ہم سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور وہ بھی وجہ معلوم ہے، جیسا کہ تفصیلی روایات کی روشنی میں فرعون کی داڑھی کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو اس موقع سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ اس لیے فرعون کی بیوی آسیہ نے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا، لیکن آسیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دنیا ہی میں جنت دکھلا دی۔ وہ آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ امتحان لے لو، چنانچہ امتحان لیا گیا۔ جیسا کہ تفصیل روایات ہے، ایک طرف آگ کا انگارہ تھا اور ایک طرف مٹھائی یا کوئی دوسری چیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ لی اور اپنی زبان میں ڈال لی، جس سے لکنت پیدا ہو۔ اس بارے میں کوئی مستند حدیث نہیں ہے، لیکن تفصیلی روایات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ زبان کی لکنت کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا تو اللہ نے کہا کہ نرم بات کہنا ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو گفتگو کی اس میں ہارون علیہ السلام کا کوئی جملہ نہیں ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو کھولا، زبان کی لکنت ختم کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام سے مکمل مناظرہ ہوا اور اللہ نے ان پر حجت پوری کر دی، یہاں تک کہ فرعون نے الزام لگایا کہ تم بڑا جادوگر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو دیکھا کہ اژدہا بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے بغل سے سفیدی ظاہر ہوئی، روشنی، کہا کہ یہ جادوگر۔ چنانچہ اس نے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، جس کے بارے میں 3 روایتیں ہیں، ایک تو 33,000، ایک 11,000 کے قریب، یعنی اتنی بڑی تعداد میں جادوگر جمع ہوئے۔ جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم نے نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون من اول من القی، پہلے اپنا کرتب تم دکھلاؤ گے یا ہم دکھلائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے اپنا کرتب دکھلاؤ۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو اور اپنی رسیوں کو پھینکا تو پورا میدان جو ہے اژدہے سے بھر گیا، پورا میدان۔ انہیں عید کا دن تھا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام جیسے فی نفسی خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑی ہیبت پیدا ہوئی۔ یہ فطری خوف ہے، سانپ سے ڈرنا، دشمن سے ڈرنا فطری خوف ہے، اس پر گرفت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا قلنا لا تخف، مت ڈرو، انک انت الاعلیٰ، تم سوپر رہو گے، تم اوپر رہو گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان کے تمام کرتب کو نگل کر ختم کر دیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جب یہ جادوگر سجدے میں گر گئے تو فرعون نے کہا کہ ہم تم کو کھجور کے تنوں پہ سولی دیں گے، یعنی تمہارے ہاتھ کو کاٹ دیں گے، پاؤں کو کاٹیں گے، دایاں ہاتھ کاٹیں گے، بایاں پاؤں کاٹیں گے۔
یا بایاں پاؤں کاٹیں گے دایاں ہاتھ کاٹیں گے، یا بایاں ہاتھ کاٹیں گے دایاں پاؤں کاٹیں گے۔ تو ان جادوگروں نے جو مسلمان ہو گئے کہا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، دنیا میں جو چاہو سزا دے دو، ایمان کی لذت تو آ چکی ہے، اب تم ایمان کی لذت نہیں چھین سکتے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ابھی جادوگر ہیں، ابھی چند لمحے کافر ہیں، لیکن شام جب ہوئی سب شہید کر دیے گئے اور شہید کرتے ہی جنت میں چلے گئے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اخلاص، یہ ہے اللہ کا فضل۔ پوری زندگی کفر و شرک میں گزری ہے، جادوگری میں گزری ہے، ایمان لاتے ہی جنت میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر۔ لہذا یہاں بھی جو آخری عشرہ ہے، تو اس لیے آخری عشرے کی تاخراتوں میں، اور وہ بھی 27 یا اس کے بعد کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ حدیث میں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ رمضان میں جو خاتمہ ہمارا لیلۃ القدر پر ہو، توبہ اور استغفار پر ہو، اس کا اعتبار ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کے بیان کرنے کے بعد ایک اصول بتا دیا ہے سنت کے لیے، اس کو یاد رکھیں کہ فمن جادوگروں نے ہدایت کو قبول کیا، فرعون کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سب کے سب شہید ہو گئے، مرتے ہی جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے اس امت کے لوگوں کو بھی سعادت اور شرف عطا فرمایا۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بدبخت نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ جادوگروں کے واقعے کے بعد اس آیت کے نزول میں کیا مناسبت؟ ہدایت سے مراد قرآن، ہدایت سے مراد فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، دنیا میں بھی نہیں، موت کے وقت بھی نہیں، اور قیامت میں بھی نہیں۔ یہاں امام ابن عباس فرماتے ہیں تکفل اللہ لمن قرأ القرآن وعمل بما فیہ، اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے قرآن پڑھنے والوں، قرآن سیکھنے والوں اور قرآن سمجھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سیکھنے والوں، قرآن سمجھنے والوں اور قرآن عمل کرنے والوں، جو ایسا کرے گا اللہ نے کہا اللہ یضل فی الدنیا، دنیا میں ہر برائی ہر گمراہی سے اللہ بچائے گا۔ ابن عباس نے تفسیر، علم کی گمراہی سے، نیتوں کے فساد سے، شرک و بدعت سے، شہوات کے فتنے سے، شبہات کے فتنے سے، انٹرنیٹ کے فتنے سے، عورتوں کے فتنے سے، چینلوں سے، تمام فتنوں سے اللہ بچائے گا اگر قرآن میں غور و فکر شروع کر دیں۔ ولا یشقی فی الآخرہ، اور قیامت کے دن بدبختوں کی جماعت سے اللہ نکال دے گا۔ لیکن اگر قرآن رمضانی بن گئے، ربانی نہ بنے، رمضانی بن گئے اور رمضان کے بعد آزاد ہو گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، تو جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا جو قرآن سیکھ کر قرآن کو چھوڑتا ہے اور قرآن چھوڑے گا تو نماز بھی چھوڑے گا۔ ہم نے اس سے پہلے کئی بار یہ حدیث پیش کی کہ ایسے آدمی کو قبر میں قیامت تک عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن چھوڑنے والوں کو اللہ نے دنیا میں سزا دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کیا مطلب ہوا؟ ترجمہ تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہے۔ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اعراض کا مطلب علم سے اعراض کیا، عمل سے اعراض کیا، یعنی علم حاصل نہیں کیا ایک اور عمل نہیں کیا قرآن پر، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی اللہ تنگ بنا دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت میں ہو، سب سے بڑی بلڈنگ میں ہو، سب سے اچھا کھائے اور سب سے اچھی رہائش ہو، لیکن اگر قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن پہ غور نہیں کرے گا، قرآن کا علم حاصل نہیں کرے گا، اللہ قبر کی تنگی سے پہلے سینہ ہی تنگ کر دے گا، سینہ تنگ ہو جائے گا، بے چینی، اضطراب اور پریشانی ہو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دل کو سکون نہیں ملے گا، دنیا اس کے لیے جہنم ہے، تمام نعمتوں کے باوجود اس میں کوئی لذت نہیں۔ اچھا یہ بات، دنیا کی ساری نعمت انسان کے پاس ہے، دنیا کی ساری آسائش ہے۔ جیسے عدنان کا واقعہ بیان کیا تھا نا، معلوم ہے عدنان کا 2017 میں اس کی وفات ہوئی، جس نے پلین بھیجا تھا رشیا اپنی بیٹی کے لیے چاکلیٹ کے لیے، دنیا کا مسلمانوں کا سب سے بڑا مالدار،
کہتا تھا کہ اللہ نے ہم کو ذمہ داری نہیں دی، ہمیں غریبوں سے کیا مطلب؟ ذلت کی موت مرا ہو، اربوں خربوں کا قرض ہوا، اللہ نے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا، بھاگا پھرا۔ تو دنیا میں بھی جو قرآن چھوڑے گا اللہ سینہ تنگ کر دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، امام ابن کثیر نے صحابہ اور سلف کی تفسیر نقل کی کہ جب قرآن سے بھاگو گے یضیق علیہ قبرہ، قبر تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے جب قبر میں سوال ہوگا یرحمک اللہ، جب تم سے سوال ہوگا من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون ہے؟ جس نے قرآن پڑھا ہے سمجھا ہے کہے گا ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھتے ما یدریک، تمہیں کیسے معلوم، اس سوال کا جواب کیسے معلوم؟ تو کیا بتائے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، اس پر ایمان لایا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، تبھی قبر کے سوال۔ اور جس نے قرآن نہیں پڑھا اور قرآن نہیں سمجھا وہ کہے گا ما لہا لا ادری، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہاں افسوس نہیں جانتا۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، فرشتے کہیں گے ما دریت وما تلیت، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے سمجھا۔ کیا مطلب؟ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ نہ تو نے قرآن پڑھا اور نہ تو نے قرآن کو سمجھا۔ تو قرآن کو نہیں پڑھنا اور قرآن کو نہیں سمجھنا یہ قبر کے عذاب کا سبب ہے، اور پھر جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اور جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ رمضان ہمارے لیے قیمتی موقع ہے کہ خوب دعائیں بھی کریں، استغفار بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ نفع بخش علم عطا فرما۔ اسی لیے اس صورت کے آخری میں نبی کو کہا گیا مال طلب مت کرو، مال طلب کرنے کی دعا نہیں، اللہ نے کہا وقل رب زدنی، یہ اسی حد میں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، کہ علم سے افضل کوئی چیز ہوتی تو اللہ بتاتا علم سب سے افضل ہے، اور علم بھی علم شریعت، اس لیے کہ اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اور سورہ انبیاء کے اندر اللہ ہمیں چند انبیاء کا واقعہ بیان کیا، ذرا سا چند لمحوں میں سن لیجیے۔ انبیاء کو انبیاء کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے انبیاء سابقین کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعوت دی اپنی قوم کو، کیسے اپنے باپ کو دعوت دی، اور کیسے بادشاہ وقت کو توحید کی آواز لگائی، بتوں کو توڑا نا بھائی، پھر آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے ان کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ بچایا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم فاحشہ یعنی اغرام بازی اور لواطت میں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ لوط کی اخلاص کی وجہ سے ہم نے ان کو ان گندے کاموں سے، ان برے لوگوں سے نجات دی اور ان کی حفاظت فرمائی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی بنا دی۔ چلیے آگے چلیے، نوح علیہ السلام نے 950 برس دعوت دی، مظلوم تھے وہ، پوری قوم ان کے خلاف، اللہ نے کہا فنجیناہ من الغم، اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ، ہم نے من الکرب العظیم، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کی قوم کو پانی میں غرقان کر دیا۔ تو پہلا انعام تو ہوا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا۔ نمبر 2، ان کی دعوت میں اللہ نے قوت پیدا کی۔ نمبر 3، آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے آگ کو سلامتی بنا دیا۔ نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4، جب سرزمین شام کی طرف ہجرت کی تو اللہ نے اسحاق اور یعقوب جیسی نیک اولاد عطا فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے قبول کر دیا اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت داؤد و سلیمان کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، قوت فیصلہ دیا۔ لیکن حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی روزی نہیں کھاتے تھے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہاتھ سے زیرہ بنا کے کھاتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا، یہاں حکومت دے کے آزمایا اور یہاں مصیبت کے ذریعے آزمایا، دے کے آزمایا، لے کے آزمایا۔ 18 سال تک جسمانی بیماری مبتلا تھے، بیوی بچے سب جدا ہو گئے، پورے بدن کے اندر داغ آ گیا۔ امام البانی نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے، فرفضہ القریب والبعید، اپنے بیگانے سب الگ ہو گئے۔ 18 سال نبی ہے، رسول ہے، صبر کیا انہوں نے، اور اسی صورت میں ان کی دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تکلیف نے ہمیں چھو لیا ہے، مصیبت میں ہے، تو ہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ کیا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا نہیں دی؟ ایک، کیا اللہ نے ان کی بیماری کو دور نہیں کیا نا؟ نمبر 3، جتنی نعمتیں چھن گئی ان سے زیادہ دی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے جب کہا کہ اپنا پاؤں مارو
پاؤں مارے تو وہاں تو چشمہ جاری ہوا، اور اس میں ایوب علیہ السلام نے غسل کیا تو بدن کو جب دھویا نا تو سونے کے پروانے، سونا سمجھ رہے نا، سونے کے پروانے منڈلانے لگے. ایسے حضرت ایوب علیہ السلام نے دامن پھیلایا اور سونے کو جمع کر کر کے اپنے دامن میں رکھنے لگے. اللہ نے آواز دی، ایوب یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے کہا، حضرت ایوب نے کہا، اے اللہ جب تو نے آزمایا تو ہم نے صبر کیا، ہم تیری نعمت سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو جس ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا ان کو اللہ نے سونا دیا کہ نہیں دیا، چاندی دیا کہ نہیں دیا، نعمتیں دی کہ نہیں دی. اور اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا. سارا نیٹ ورک بند، ربانی نیٹ ورک تھا، اور پکارا. رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی. کتنے دن تھے اللہ کو معلوم، کوئی بھی صحیح روایت نہیں، لیکن ایک لمبا وقفہ تھا. فنادى في الظلمات، ان تمام تاریکیوں میں یقین کے ساتھ پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک اور بے عیب ہے، عیب ہمارے اندر ہے، تو میں ظالموں میں ہوں. اس میں دو کلمہ ہے، ایک تو اللہ کی توحید ہے، دوسرا استغفار ہے. دونوں معاملہ ہے، اللہ کی پاکی بھی ہے اور استغفار بھی ہے، دونوں دعا ہے. اللہ نے کہا فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور اس مصیبت سے نجات دیا. اور اللہ نے کیسے نجات دی؟ مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ایک لتی دار درخت نکالا جس کو کدو کا درخت بولتے ہیں بعض لوگ، یقین اس کا سایہ دیا اور اس کا پھل بھی کھلایا. مجھے ایک حکیم ملے تھے اندھیری اسٹیشن 7 بنگلہ سے پہلے والا اسٹاپ. اس حکیم نے مجھ سے کہا کہ میں نے 2500 سال یقین کی شاید کی روشنی میں نے شوگر کا علاج کیا، ہزاروں مریضوں کا علاج کیا ہے. کدو کی سبزی اور گیہوں کی روٹی سے ہزاروں مریضوں کا علاج کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے بالکل کمزور تھے، لاغر تھے. شوگر میں بھی انسان بالکل کمزور ہو جاتا ہے، لہذا اللہ نے اسی پھل کا انتظام کیوں کیا؟ تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے انتظام فرمایا. اور اسی طرح دیگر انبیاء کے تذکرے کے بعد حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کا ذکر کیا. بانجھ ہے، اولاد نہیں ہے، بیوی بانجھ ہے، کل میں نے بتایا تھا تفصیل. انہوں نے دعا کی کہ اللہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ اکیلا نہ چھوڑ، میرے بعد نبوت کا بارگاہ کون سنبھالے گا؟ اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. اللہ نے فاصلحنا له زوجہ، ان کی بیوی کو صحیح کر دیا، بانجھپن ختم ہو گئی. ایک اور بعض مفسرین نے کہا پھوہڑ تھی، زبان میں کیا تھی؟ سختی تھی. اللہ نے حضرت زکریا کی دعا کے ذریعے بیوی کو صحیح کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو تو بیوی کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. امام البانی نے 3737 نمبر کی حدیث صحیح کی، اللہم انی اعوذ بک من زوج تشیبنی قبل المشیب. 3737 بولا ہوں نا، 3733. ہاں کہا کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی بیوی سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. اللہ نے حضرت زکریا کی بیوی کو صحیح کر دیا. ان سارے انبیاء کو اللہ نے جو فضیلت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت داؤد و سلیمان کو، اس کے بعد حضرت ایوب کو، اور حضرت یونس کو، اور حضرت زکریا کو. یہ سب اللہ نے ان کی فضیلت کیوں بیان کی؟ 3 خوبیوں کی وجہ سے. کتنا ہے وہ 3 خوبی؟ ہم پہلا کریں گے. وہ 3 خوبی کیا تھی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. بس وہ لوگ ہم سے دعائیں کرتے تھے امید کے ساتھ. ایک اللہ سے ہی امید رکھتے تھے، دنیا سے بالکل امید نہیں رکھتے تھے، ہوپ لیس، کوئی امید نہیں. نمبر 1. نمبر 2، اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی تھے، امید کے ساتھ ڈرتے بھی تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور عبادتوں میں عاجزی اور انکساری اختیار کریں. سارے خیر کا جام ہے. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حالت نہیں سدھرتے، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، تو ہم آج سے یہ دعا کریں. میں آپ کو دعا سکھا رہا ہوں، خاص طور سے سجدے میں بھی آپ دعا کیجیے. اللہم اجعلنا من الذین یسارعون فی الخیرات ویدعونک رغبا ورہبا واجعلنا لک خاشعین. اللہم اجعلنا من الذین یسارعون فی الخیرات، اللہ خیر و بھلائی میں سبقت کرنے والا بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں بنا جو دعائیں کریں امید اور خوف کے ساتھ. اور وجعلنا لک خاشعین، اور ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے خوف سے کانپتے ہوں. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمارے اندر عطا فرمائے.
اللہ تعالی ہمیں پورے قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں اتارے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ۔